الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج ناظرین کرام، ہم بہت اس بات کا واویلا کرتے ہیں، مجھے اکثر و بیشتر لوگ ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑا گڑ گڑاتے ہیں، بڑا کسمساتے ہیں، بڑا اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہاتے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے طویل طویل دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ مسئلہ تو ہے صاحب کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ دعا تو قبول ہونی چاہیے اور دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا کے 3 مدارج ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا، یا اس کا نعم البدل عطا کر دیا، یا آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیا، یعنی یہ مختلف درجات اس کے ہیں، اس پہ کسی دن الگ سے بات کریں گے۔ لیکن دعا قبول تو ہوتی، اب رد کیوں ہو رہی ہے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ اور کبھی ہم نے یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے صاحب کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہو سکتے ہیں۔ چلیں آج میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ اپنے مرض کو صحیح طور سے جانچ نہیں لیتے، جب تک آپ اس کو صحیح طور سے ڈائیگنوز نہیں کر لیتے، جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم صاحب کہ ایکچول مرض ہے کہاں پر اور کیا ہے، اس وقت آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، آپ کبھی اس حکیم کے پاس جائیں گے، کبھی اس حکیم کے پاس جائیں گے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کبھی کون سا ٹیسٹ آپ کو لکھ کے دیا جائے گا، کبھی کون سا ٹیسٹ آپ کرائیں گے، کبھی کون سے پرسکرپشن آپ کو دیا جائے گا، کبھی کون سی میڈیسن کھائیں گے۔ آپ اسی چکر کے اندر الجھے رہیں گے۔ ہاں، اگر مرض صحیح طور سے آپ نے ڈائیگنوز کر لیا کہ ایکچول آپ کا پرابلم کیا ہے، تو آپ اس کا علاج بھی انشاءاللہ بہت جلد نکال لیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ اسی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے صاحب کہ ہماری دعائیں ایکچولی قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کیا کہیں غلطی ہم نے کوئی کر دی ہے؟ تو آئیے اس غلطی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا نقشہ کھینچا، اور 2 مختلف قسم کی روایات ہیں، کم و بیش اس کے الفاظ ایک جیسی ہیں، لیکن دونوں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی، یعنی اس کا ذکر کرتے ہیں، ایک آدمی ہے جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ ہیں اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، پھر وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی ایک حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم بتلایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو کہ حرام کمائی سے پروان چڑھا ہو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں، جس میں کم و بیش وہی الفاظ ملتے ہیں جو میں نے پہلے روایت آپ کے سامنے بیان کی، کہ سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان ایک شخص کا نقشہ کھینچا، یعنی ایک تصوراتی آپ نے جو ہے وہ بات بیان کی، ایک نقشہ کھینچا کہ ایسا شخص ہے، اور اس کے بارے میں ذرا سرکار علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ جو کہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا تھا، اس کے سر کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام مال اس کی غذا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے ایک شخص کا نقشہ بتلایا۔ اب ذرا مجھے آپ بتائیے کہ ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار کا عالم ہے، بیت اللہ جیسے بابرکت مقام پر آتا ہے، اور آ کر دعا کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اور بار بار خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ پکڑ کے اگر وہ پکارتا ہے اور اللہ سے اس طرح سے عاجزی سے اور گڑ گڑا کے مانگتا ہے جیسے مانگنے کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا، اسے قبولیت کے پر نہیں لگ رہے۔ کیوں نہیں لگ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے صاحب کہ اپنی دانش کے اندر تو وہ رو رہا ہے، اپنی دانش کے اندر تو وہ گڑ گڑا رہا ہے، اپنی دانش کے اندر تو وہ اللہ کو منانے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے تئیں تو وہ اپنے آنسوؤں کو بہا رہا ہے، اپنے تئیں تو وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایکچولی پرابلم کیا ہے؟ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ اس کی نگاہ اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ جو لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے وہ حلال کا لقمہ نہیں ہے، وہ حرام کا لقمہ ہے۔ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو اب کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے سیلف انالیسس کیجئے، سب سے پہلے اس راستے اور اس روٹ کو تلاش کیجئے، اس شاہراہ پر آ کر کھڑے اور ذرا دیکھیے صاحب کہ اس راستے سے جو پیسہ آ رہا ہے کہیں وہ حرام کا تو نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ اگر حرام کا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر بیریئر لگائیے، بند کیجئے اس راستے کو۔ اس کے بعد ڈور کون سا کھولنا ہے؟ اس کے بعد توبہ کا ڈور کھولنا ہے۔
اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اور پھر ایک اور ڈور اوپن کیجئے جو کہ حلال کے راستے کا ہو. آپ یقین مانیے اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، گڑ گڑا کے دعا کریں، دعا کا لطف بھی ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کو قبولیت کے پر کیسے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.